وہ قرآن کیسے سمجھے؟ عربی اس نے پڑھی نہیں، عربی فارسی سے تو ہمارا ناطہ منقطع ہو گیا. جسے ملازمت کرنی ہے انگریز کی، وہ انگریزی پڑھے گا نا. اس انگریزی پڑھنے والوں کو اسلام کون سکھائے؟ تو یہ کتاب انتہائی مقبول ہوئی، تفسیر مولوی محمد علی کی انگریزی کے اندر. اس کے اندر وہ زہر ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نوجوانی میں، ملحد ہو گئے تھے. منکر، کوئی خدا ہوتا نہیں، ملحد. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الحاد سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کون سی ہے؟ گیتا، ہندوؤں کی کتاب گیتا، مقدس گیتا ان کی. اس نے تو مجھے ملحد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا، یعنی روحانیت کا کوئی کام کا قائل ہو گیا. اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے، جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی تو پھر میں اسلام پر. تو ایک تو یہ لوگ، لیکن یہ کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہو. پھر یہ کہ اس کے بعد علامہ مشتقی اسی نوعیت کی شخصیت، میں بتا چکا ہوں کسی مرتبہ، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط نمبر 3. سارے مولویوں کے لیے سارے عقائد یہ وہ سب غلط. پھر جملہ منکرین سنت کا طائفہ جو آیا ہے، منکرین سنت، ان میں سب سے زیادہ جس شخص نے زہر گھولا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، وہ غلام احمد پرویز. اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاٹا ہے امت مسلمہ کا. روشن خیال اینکرز ہیں، روشن خیال جو ہیں، وہ جو بھی دانشور ہیں، خاص طور پر مشرف نے جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا ہے، دودھ پلا کر پیسے دیے بے تحاشا، ان لوگوں کو بے تحاشا مدد کی ہے. کیونکہ امریکہ کا حکم تھا کہ تم اپنی تہذیب کی جڑیں کھود کر ہماری تہذیب کو نافذ کر دو. یہاں پر 33% عورتوں کی سیٹیں جو ہے فکس کروا دیں. ذرا سوچئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں. ہم تو گویا کہ مغربیوں کے باپ بن گئے، دادا بن گئے. بھئی امریکہ میں ہے کوئی سیٹیں عورتوں کی مستقل؟ بھارت میں ہے کوئی؟ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے امریکہ سب سے بڑا جمہوریت کا نمبردار، اور نمبر 1 اور دوسرے اعتبار سے سب سے بڑا بھارت ہے. کہ امریکہ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ تعلیم عام ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت صرف اس نظام میں چل سکتی ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج ہائی ہو. بھارت کی تو لٹریسی پرسنٹیج ہم سے کچھ ہی بہتر ہے، اللہ اللہ خیر اللہ. وہاں جمہوریت چل رہی ہے، معجزہ ہے، لیکن کیا وہاں پر کچھ سیٹیں مقرر ہیں؟ یہ اصل میں طوفان جو آیا ہے، یہ مغرب کا براہ راست حملہ ہے. اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا ہوں دجالیت پر، کہ دجالیت کے 3 لحاف ہیں. کہ ایک سیکولرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لپٹا ہوا ہے. نمبر 2 جوا اور سود لپٹا ہوا پوری دنیا پر. یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو، یہ 2 لحاف تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکے ہیں. اور تیسرا ہے یہ بے حیائی والی تہذیب، اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا، آزاد کرا کر. نتیجہ کیا؟ خاندانی نظام ختم، برباد. یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح، امریکہ میں آ چکی ہے. اب وہ چاہتے یہی تہذیب پوری عالم اسلام کے اندر جڑیں گاڑ لے. یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے منکرین سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو ایک کھاتا ہے نا جو کہ دلو دلالم بعیدہ، دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے سر سید کی فکر سے. ان میں بواسطہ شبلی نعمانی، جنہوں نے یہ اپنی سیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی حضور کے زمانے میں، یہ تو مدافعانہ تھی، صرف مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی. جھوٹ بول رہا ہے. حضور نے تو مدینے میں آتے ہی 6 مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے. ابھی قریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھا ہی نہیں تھا ابھی. اسی طرح مولانا فراہی، اب یہ بھی نوٹ کر لیجیے، میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فہم کے ان میں شمار کرتا ہوں ان کو. فراہی اصلاحی، ابو الکلام ابو العالیٰ، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی. یہ 4 میں کہتا ہوں
کہ ایک حوض ہے، حوض کے اندر 4 پائپوں سے پانی آ رہا ہے، حوض ہے، وہ حوض ہے جس میں جمع ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا نتھی نہیں ہوں، ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہوں۔ یہ مولانا فرائی سے شدید اختلاف عجیب، آپ نوٹ کیجئے تفسیر جو ہے سورہ فیل، وہ عجیب تفسیر، نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے، کوئی چونچوں میں ان کے کنکریاں نہیں تھیں، یہ تو اصل میں پرندے جھنڈ کے جھنڈ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں، تو اس امید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ مریں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا ہمیں، وہ پرندے اس لیے اس انتظار میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، بس وہ مارا تو عربوں نے ہے، پتھر پھینک کر مارا۔ ارے بھائی پتھر پھینکنا، جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھینکنا آسان کام، اور یہ کہ کتنے تھے یہ قریش، کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا، چٹانیں وہاں سے پھینکنے کا کوئی امکان تھا؟ ایک معجزہ تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ کہہ رہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک پوری صورت اس واقعے کے اوپر ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہے یہ تو پرندے ایسے ہی آئے تھے کہ اس امید میں کہ چونکہ مارکا ہوگا تو بہت سی لاشیں گریں گی نا، تو پھر وہ گوشت ہمیں کھانے کو ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہوئے یا جزوی طور، بعض لوگ جزوی طور پر آخری وقت تک قائم رہے۔ مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، یہی سر سید کا فکر۔ علامہ اقبال نہیں بچا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھ دیا یہ سب جو مہدی ویدی اور یہ عیسیٰ کا آنا، یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں آ گئی۔ لا حول ولا قوت۔ اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں۔ متاثر ہو، یہ سارا فکر اصل میں آپ سمجھ لیں، اصل میں اس دور کا جو روب تھا اس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے سائنس دنیا کی جو ہے آئنسٹائن کا دور کہلاتا ہے، سائنس میں کوئی شے ڈیفینٹ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا، میٹر جو انرجی میں تحلیل ہو جاتا ہے ختم، میٹر صاحب کہاں رہ گئے؟ کوئی بھی نہیں رہے۔ ریلیٹیوٹی جو ہے اس کا فلسفہ آئنسٹائن کا، تو ہمارے لیے تو آسان ہے بہت معاملہ۔ اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، لیکن وہ اس لیے کہ شروع کرنے والا ہے بس، ورنہ اس کے نظریات تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو آئنسٹائن کا دور ہے، لیکن اس وقت جو آئی تھی سائنس وہ تو یقینی تھی نا۔ سائنس کی ایجادات، سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ایجادات کی ہیں، ان سب کا دیکھیے تو کس قدر روب اس وقت پڑا ہوگا۔ اب تو ہم عادی ہو گئے نا، کہاں ہم دیے جلایا کرتے تھے، کہیں کوئی شمع جلاتے تھے، کہیں مٹی کے تیل کا کوئی ڈالتے ہیں، بجلی بٹن دبایا اور چاروں سمت روشنی روشنی، یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ تو اس سے مروبیت جو ہے ہونی لازم تھی۔ اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سر سید کے ساتھ تسلسل ہے، آخر اقبال کالجوں میں پڑھا نا، یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کی طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی ٹھوک کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئی تھی، اور پھر علامہ میر حسن جو انہیں ملے جنہوں نے عربی فارسی، اور پھر بی اے تو کیا ہے اقبال نے عربی کے ساتھ، تو اس پہلو سے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے، گمراہیوں سے نکال لیا۔ ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو چاہے قادیان میں دیکھے۔ کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا کر بیعت تھی؟ تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں خلفشار نہیں ہوتا، پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک امیر کی بات ہے، آپ مانتے ہیں بھائی، تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے، پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا، وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی۔ تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے، اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی، تو قادیانیت کی طرف۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ثنائی بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، یہ بھی تھا۔ تو متاثر ہو جانا وقتی طور پر
تو علامہ اقبال کس درجے، آپ سوچئے، ایک اقبال وہ تھا جو ترانہ الاپرا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اور یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ نعرے۔ اور کہتے کیا ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، واعظ کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے، وطنیت کی یہ انتہا۔ وہی اقبال ہے جو پھر کہتا نہیں مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ ایک وطن میں نہیں ہے، وطن تو اسلام کے لیے گویا کہ مقبرہ ہے، یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وہی اقبال کہہ رہا ہے۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ رفع مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ نص قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر؟ ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا قوم کا منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ یہ قرشی جو ہیں، یہ مکے والے، اس شور میں چلنا شروع کر دیتے، چلاتے، ہوٹنگ کرتے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جو ہے معبود جنہیں ہم نے بنایا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، مسیح بہتر ہے؟ مسیح تو چلو بن باپ کے پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کے بطن سے، ٹھیک، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہ باپ نہ ماں، وہ تو براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے، سراپا نور۔ یہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، نور سے پیدا کیے، جن نار سے پیدا کیے، انسان مٹی سے پیدا کیے، یہ 3 درجے ہیں، یہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگتے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں اس سے تو، اور دوسرے یہ وہ اصل میں الزام لگاتے تھے کہ قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو، اتنا تو یہ ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا، اور عیسیٰ کی وہ شان اور وہ مقام، تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ جو قریش تھے مکے کے، ان کا عیسائیوں سے اس وقت ان کے دل میں بڑی دشمنی تھی۔ ابرہہ جو آیا تھا ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اس نے جو ہے صنعاء کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گرجا، وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں، یہ حج کریں، یہ گرجا کا حج کریں۔ وہ ایک عرب گیا وہاں پر، غصے میں جا کر وہاں پر غلاظت کر کے آ گیا، اور ان کے لیے تو سمجھیے کہ ایک قیامت آ گئی گرجا کے اندر۔ اب اس نے جو ہے چونکہ وہ تابع تھا جو رومن امپائر تھی اس نے ان سے مدد لی، بڑا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر آیا تھا، میں خانہ کعبہ گرا دوں گا۔ وہ تو جو کچھ کیا اللہ نے اس کا آج ذکر میں کر چکا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ وہ لوگ شور مچاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں صابی بنانا چاہتا ہے، شاید یہ شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے، یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے۔ تو جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ما ضربوہ لک الا جدلا۔ یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے صرف آپ سے جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو، قوم لدہ جسے کہا گیا قرآن، قوم لدہ، جھگڑالی قوم، ماننے والی نہیں، اکڑ عام۔ تو بس قوم لدہ کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارا ایک بندہ تھا، وہ کوئی معبود نہیں تھا، ہمارا بندہ تھا۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اس پر ہم نے خاص انعامات کیے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی اس سے بڑا اتمام حجت ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھا دیے۔ تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے، اتمام حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دیے، ان کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور تم ایسا سمجھتے ہو
کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی، ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں، فرشتے پیدا کر دیں، وہ زمین میں جو ہے آئیں اور چلیں اور ایک حکومت کریں، لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے۔ ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت عرضی کے لیے، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو خلافت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ یہ ہے نص قطعی۔ اگرچہ وہ جو جدید دور سے سر سید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعویلیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ نص قطعی ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آ گئی، آئی کھڑی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصوص سناتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے، جب بشارت دی گئی حضرت اس مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا، اس کی شان بیان کی، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسے اللہ کتاب اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل عطا کرے گا۔ وہیں پر ایک لفظ یہ بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، اور بڑا ہو کر بھی۔ اور پھر یہی بات سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، اس کے آخر میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تم میرے حکم سے، میرے اذن سے یہ کر کے دکھایا، تم نے میرے حکم سے یہ معجزہ دکھایا۔ اور انہیں میں ایک یہ بھی ہے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور میرے ہی اذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی۔ اچھا، اب اس آیت پر غور کیجئے، بڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی معجزہ ہے؟ سبھی کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بڑے ہو کر گفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شاب تھے، ابھی جوان تھے، 33 برس کے، وہ تو کہل تو نہیں، کہولت تو نہیں آئی ان پر، نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر، نہ عیسائی مانیں گے، نہ ہم مانتے، کہولت تو نہیں آئی۔ 30 برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا انہوں نے، اور 3 برس صرف 33 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا، یا عیسائیوں کے قول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے، بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا، پھر اٹھا لیا۔ اور قادیانیوں کے نزدیک سولی چڑھائے گئے، لعنتی موت ان کو آئی، ہاں لیکن مرے نہیں، وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لیے گئے، اس کے بعد ان کا علاج ہوا، ٹھیک ٹھاک ہوئے، پھر وہ کہیں ہجرت کر گئے، کشمیر میں جا کے فوت ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے، میں اب آپ چاہتا تھا آج احادیث کے بھی اس کا بیان کروں، اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو، کوئی شخص مہدی کو نہ مانے، میں اسے منکر حدیث نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے کتابوں کا، ٹاپ کے اوپر یہ 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، پھر 4-6 کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ کتابیں ہیں۔ تو یہ ان درجے سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں تذکرہ ہے، اور بہت سی حدیثیں بڑی تفصیل سے، لیکن یہ کہ چونکہ ذکر نہ ہے مہدی کا، ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں سے مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں، دوسرے درجے کی حدیثوں میں سے چلیے کوئی شخص نہیں مانتا، اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں راوی تھا، اس میں یہ تھا، وہ تو اللہ اللہ کر سنا۔ لیکن جو شخص نزول مسیح کو نہیں مانتا، میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا، اس لیے کہ یہ حدیثیں بخاری کی ہیں، یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کھڑے رہ گئے؟ دین کہاں رہا؟ دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو۔ دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے، اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں، صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں۔ میں نے 12 آپ سے کہا اور نظام کیا بنے گا؟ نظام نماز نہیں بنتا، کون بتائے گا 5 نمازیں اور 5 اس کے اوقات کہ کب سے کب تک، کب سے کب تک، کب سے کب، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ 2 رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض، اور 4 ہیں ظہر میں، 4 ہیں عصر میں، اور 3 ہیں مغرب، کون بتائے گا؟ اختلاف کریں گے لوگ، 2 آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اپنی تعویل ہو جائے گی۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے 2 وقت ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بس
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے بس 2 نمازیں، کبھی 2 نمازیں کبھی 3 نمازیں، یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وقتہ نظام آیا ہے سن 11 نبوی کے اندر معراج کے موقع پر 5، اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، ایک دن انہوں نے حضور کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں، اور دوسرے دن آ کر آخر وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، اس پر ختم، ظہر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں ختم، عصر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں پر ختم، مغرب یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم، عشاء یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم۔ یہ سارا نظام، یہ سارا رکعتوں کا نظام، ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے۔ بھائی کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے 2 ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا؟ کون دے گا؟ 2 انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز جیسی چیز پر، جو کہ الصلاۃ عماد الدین ہے، دین کا ستون۔ اس اعتبار سے میں آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اگر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں اس پر۔ میرے نزدیک نہیں، میں اس کے لیے جو میں نے شعر کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، پھر تفصیل سے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنٹ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، کبھی وہ خالص وطنی تھے، کبھی غیر وطنی ہو گئے، بالکل وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے، کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ اقبال تو وہی ہے، شخص تو وہی ہے، خیالات بدلے ہیں۔ بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ، اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہ لعلم للساعہ، قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی، ان میں 2 طرح کی نشانیاں بیان، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ، اور کبریٰ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا ذکر ہے۔ نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے، یہ چیز جو، اور اس کے اوپر 21 حدیثیں مولانا مودودی نے کوٹ کی۔ سورہ احزاب کی تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ اسی میں ختم نبوت والی آیت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ضمیمہ لگایا ہے، یہ نزول مسیح پر بھی ہے، مہدی و موعود کی حقیقت کیا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے 21 حدیثیں ہیں، ان میں سے یہ کہ صرف 4 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو متفق علیہ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔